دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کھجور کی اہمیت اور کھجور کی افادیت اور اس کے فوائد طب نبوی کی روشنی میں۔ دوستو کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ الانعام، سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ شورى، سورہ یاسین قاف، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ الحقہ، سورہ عبس۔ کھجور کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی کئی مقامات پر آیا ہے، تو اسی بات سے اندازہ کر لیجئے کہ جس پھل کا ذکر اللہ اور اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہ کتنی بابرکت اور انسانی زندگی کے لیے کتنی اہم اور انسانی جسم کے لیے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ تربوز کھا رہے تھے۔ اس سے نقل کیا ابن ماجہ، ترمذی اور مسلم شریف نے۔ ابو داؤد میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے برابر کر لیتا ہوں۔ فرمایا تربوز کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی سے زائل ہو جاتی ہے۔ بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم نے ان کی خدمت میں مکھن اور کھجوریں پیش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن کے ساتھ کھجور بہت پسند تھی۔ اس کو نقل کیا ابو داؤد اور ابن ماجہ نے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جو کی روٹی کے ٹکڑے پر کھجور رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ اس روٹی کے لیے سالن ہے۔ اس کو نقل کیا ابو داؤد شریف نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اکڑو بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے۔ اس کو نقل کیا مسلم شریف نے۔ دوسری روایت میں اضافہ ہے کہ آپ اس طرح بیٹھے ہوئے جلدی جلدی کھجوریں کھا رہے تھے۔ سفیان جبیلہ بن سحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے شرکائے مجلس کے بغیر بیک وقت 2 یا اس سے زیادہ کھجوریں اکٹھی کھائے۔ اس کو نقل کیا بخاری، ابن ماجہ اور مسلم شریف نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے۔ اس کو نقل کیا مسلم شریف نے۔ حضرت رافع بن عمر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عجبہ کھجور اور بیت المقدس کی مسجد کا گنبد دونوں جنت سے آئے ہیں۔ اس کو نقل کیا ابن ماجہ نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو کھانا ضرور کھاؤ، چاہے تمہیں کھجور کی ایک مٹھی ہی میسر ہو، کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھاپا جلد طاری ہوتا ہے۔ اس کو نقل کیا ترمذی شریف نے۔ اس طرح کی ایک روایت ابن ماجہ میں بھی مذکور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانی کھجور کے ساتھ تازہ کھجور ملا کر کھاؤ، کیونکہ شیطان جب ایسا کرتا دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ پرانی کے ساتھ نئی کھجور کھا کر آدمی تن و مند ہو گیا۔ اس کو نقل کیا ابن ماجہ اور نسائی نے۔ جسے کھجور میسر ہو وہ اس سے روزہ افطار کرے، جسے نہ ملے وہ پانی سے روزہ کھول لے، کیونکہ وہ بھی پاک ہے۔ اس کو نقل کیا نسائی نے۔ کھجور کے بارے میں کچھ احتیاط ضرور برتیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منقع اور کھجور کو بیک وقت کھانے سے منع فرمایا، یعنی کھجور اور منقع ایک ساتھ ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ اس کو نقل کیا بخاری شریف نے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں مجلس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجوریں کھا رہا تھا۔ ان دنوں میری آنکھ دکھ رہی تھی کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھجوریں کھا رہے ہو جبکہ تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اس کو نقل کیا طبری نے۔ یہ ارشاد گرامی اس امر کی دلالت کرتا ہے
کہ جب آنکھیں دکھتی ہوں تو اس وقت کھجور کھانا مناسب نہ ہوگا۔ حضرت ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے ہمراہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وقت ہمارے یہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، یہ ان کی خدمت میں پیش کیے گئے، دونوں کھاتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اب اور مت کھاؤ، ابھی تم بیماری سے اٹھے ہو۔ اس روایت میں مزید آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 کھجوریں کھائی تھیں کہ ان کو روک دیا گیا۔ ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس پر ان کے لیے چقندر گوشت اور جو کی روٹی پکائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پسند فرمایا۔ اس کو نقل کیا ابن ماجہ، ترمذی شریف، مسند احمد نے۔ بنیادی طور پر کھجور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، اس کو کچھ عرصے لگاتار استعمال کرنے سے توانائی جلد بحال ہو جاتی ہے، خصوصاً مکھن کے ساتھ نہار منہ اس کا استعمال مقوی واہ ثابت ہوتا ہے اور مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھجور کو دھو کر دودھ میں ابال کر دینے سے یہ ایک مقوی اور فوری طور پر توانائی مہیا کرنے والی غذا تیار ہو جاتی ہے۔ یہ غذا بیماریوں کے بعد کمزوری کے لیے حد درجہ مفید ہے۔ کھجور میں توانائی مہیا کرنے والے عناصر فوری اثر کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر جچگی کی اذیت اور بات کی کمزوری کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور مہیا کی گئیں۔ اس لیے بخار اور چیچک کے بعد کمزوری جلد ختم ہو جاتی ہے۔ خشک کھجور اور اس میں بادام، بیدانہ، پستہ، لونگ اور سونٹ ملا کر جسمانی کمزوری کے لیے بیدک کی مشہور دوا ہے۔ بھارتی ادارہ طب نے کھجور کو اعصاب بہ اور جسم کو تقویت دینے والا قرار دیا ہے۔ اس کو دودھ میں پکا کر استعمال کرنا زیادہ مفید ہے۔ ایک وقت میں 3 تولہ یعنی 30 گرام سے زیادہ استعمال نہ کی جائیں۔ کھجور مقوی واہ اور ٹانک ہے، مقوی جگر اور خون پیدا کرتی ہے، گردوں کو طاقت دیتی ہے۔ اس کی گٹھلی کو پیس کر برم پر لگانے سے آرام ملتا ہے۔ وٹامن اے بی کے علاوہ اس میں فولاد کی بھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے یہ خون پیدا کرنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ خالی پیٹ اس کا کھانا پیٹ کے کیڑوں کو نکالتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو جلا کر دانتوں پر ملی جائے تو یہ منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے۔ کھجور زخموں کو بھرنے اور خون روکنے میں بھی مفید ہے۔ کھجور مخرج بلغم ہے، بلغم نکالتی ہے اور ملین ہونے کے سبب قبض کو دور کرتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو آگ میں ڈال کر اس کی دھونی دینے سے بواسیر کے مسئلے خشک ہو جاتے ہیں۔ گردہ مثانہ، پتہ، آنتوں میں کولنجی دردوں کو روکنے کے لیے مفید ہے۔ کھجور دافع کولنج اور جھلیوں سے خیزش کو دور کر کے مسکن اثرات رکھتی ہے، اس لیے دمہ خواہ امراض تنفس سے ہو یا دل کی وجہ سے اسے دور کرتی ہے۔ تازہ پکی ہوئی کھجور کا استعمال عورتوں میں خون حیض کثرت سے آنے میں مفید ہے۔ یہ کیفیت گدودوں کی خرابی، جھلیوں کی سوجش، غذائی کمی اور خون میں فولاد کی کمی وغیرہ سے ہو سکتی ہے۔ کھجور ان میں سے ہر ایک کا مکمل علاج ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔